اب جہاں تک سوال ہے آپ کا کہ عمران خان کی فوجی ٹرائل کے حوالے سے جو آپ بات شاید کر رہی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہونا چاہیے. اور عمران خان تو خود کہا کرتے تھے کہ پاکستان کے اندر 2 نظام نہیں ہونے چاہیے، 1 نظام ہونا چاہیے. تو میں دیانتداری سے یہ بات کہتا ہوں کہ کسی کا لحاظ کیے بغیر پاکستان کے اندر آج تک جس نے پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا، جس نے پاکستان کے اداروں پہ حملہ کیا، جس نے پاکستان کی ایٹمی دفاعی تنصیبات پہ حملہ کیا، اور پاکستان کے قانون کے مطابق اس کا ٹرائل ہونا چاہیے. اب میاں صاحب یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انڈورس کر رہے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت کے رہنما کا ملٹری ٹرائل ہونا چاہیے اور وہ ٹھیک ہوگا؟ مجھے انیکا یہ بتائیں کہ ایک سیاسی جماعت کا بندہ قتل کر دیتا ہے تو آپ اس کو اس لیے چھوڑ دیں گی کہ نہیں کیونکہ یہ سیاسی جماعت کا قائد ہے اس پر قتل جو ہے اس کو معاف ہے؟ نہیں بھائی، آپ جو ونڈو آپ نے 9-10 مئی کو کھولی ہے، مجھے کوئی سروکار نہیں ہے کہ اس میں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، کون پھنس رہا ہے اور کون بری ہو رہا ہے. مجھے اس سے سروکار ہے کہ ہم تو اپنا وقت گزار چکے. آنے والی نسلوں کے لیے بھائی اگر آپ یہ ونڈو کھلی چھوڑ جائیں گے تو دوبارہ مسلح جتھے آیا کریں گے اور اپنی پسند کے ناپسند پہ حکومتیں گرانا یا بنانا تو چھوڑ دیں. اداروں کے اندر اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ بھی خود کیا کریں گے. یہ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی اور یہ منطقی انجام تک پہنچنی چاہیے. اور کیوں نہیں آپ ایک فوجی کا ٹرائل شروع کر رہے ہیں اور یہ ہے کہ حقیقت ہے. اگر کوئی اس کو جھٹلاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بددیانتی کر رہا ہے اپنے آپ سے بھی اور ریاست سے بھی. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ 9-10 مئی کی منصوبہ بندی 9-10 مئی کی ہم بات کر رہے ہیں تو 9-10 مئی کے اوپر ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ آئی ہے رانا ثناءاللہ صاحب کی، اور وہ جو مذاکرات والی بات ہے اس کے اوپر ذرا وہ ملاحظہ کریے گا، اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں. میاں شہباز شریف نے ایز پرائم منسٹر یہ بات کہی کہ آئیں بیٹھیں بات کریں. انہوں نے قطعاً اس وقت یہ نہیں کہا کہ جی پہلے آپ جا کے معافی مانگیں اور بعد پھر آئیں تو پھر آپ کے ساتھ بات کرو گے. انہوں نے بالکل اوپن آفر کی. یا نواز شریف صاحب بھی جو ہے وہ اپنی پارٹی میٹنگز میں بھی کہہ رہے ہیں کہ ملک اس وقت جس صورتحال میں ہے سب سر جوڑ کے بیٹھیں گے تو ہم اس صورتحال سے عہدہ برا ہو سکیں گے. نواز شریف صاحب کی بھی یہ رائے ہے کہ پی ٹی آئی سمیت سب کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے، اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے. جی بالکل. میاں صاحب 9 مئی والی تو شرط ہی نہیں رکھی. 9 مئی پہ معافی مانگنے والی رانا ثناءاللہ صاحب خود کہہ رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب نے وہ شرط نہیں رکھی، تو کیا میاں نواز شریف صاحب نے معاف کر دیا؟ نہیں انیکا، میں ذمہ داری سے یہ بات کہنا لگا ہوں آپ سے کہ میاں نواز شریف نے 9-10 مئی کے مجرموں کو یا پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی، کوئی نہیں کہا کہ ان سے مذاکرات ہونے چاہیے. یہ میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. اب جہاں تک رانا ثناءاللہ صاحب کے حوالے سے جی میں ایک عرض کرنے لگا ہوں، میری بات سن لیں. میں یہ آپ سے عرض کرنے لگا ہوں کہ رانا ثناءاللہ صاحب نے جو بات کہی ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں سے یا شہباز شریف صاحب کو کوٹ کر کے جو بات کی ہے، میں بالکل اس کے حق میں نہیں ہوں اور نہ یہ بات کسی طور پر بھی پارٹی قائد کے نوٹس میں ہے. میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ کون اختیار رکھتا ہے، کون کس کے حق میں کس کو یہ پاور حاصل ہے کہ کوئی بندہ پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دے. کوئی دہشت گرد بنو چھونی کا ہو یا میاں والی ایئر بیس کا ہو، کسی جماعت کے قیادت کو یا پرائم منسٹر کو یہ حق حاصل ہی نہیں ہے، یہ اختیار ہی نہیں ہے کسی ادارے کے سربراہ کو بھی کہ وہ اس کو معاف کر سکے. ہاں پھر یہ کہیں کہ اس پہ جھوٹا کیس ہے، یہ بات آپ کی اس کو غلط طریقے سے انوالو کیا گیا صاحب. لیکن یہ ہمارے اپنے چینل کی اور بڑی مصدقہ جو ہے وہ خبر ہے کہ میاں نواز شریف صاحب، رانا ثناءاللہ صاحب اور تیسرے شہباز شریف صاحب ہے جو ان مذاکرات کی ڈیٹیلز جانتے ہیں اور ان مذاکرات کا باقاعدہ جو ہے وہ ایک طرح سے سیکرٹ چل رہا ہے. یہ معاملہ وہ ان کے مابین چل رہا ہے، باقی سب کو نہیں معلوم ہے. تو کیا اس حساب سے رانا ثناءاللہ صاحب جو اسٹیٹمنٹ دیں گے وہ آن ہز اون دے دیں گے میاں نواز شریف صاحب کے سے منسوب کر کے؟ میں دیکھیں میری عرض سن لیں. مجھے پرائم منسٹر کے حوالے سے کوئی علم نہیں ہے،
میں نواز شریف صاحب کے حوالے سے ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی. اب آپ جو بات کرنا چاہتی ہیں. سو رانا ثناء اللہ صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں. ان ادر ورڈز میں یہ نہیں کہتا وہ اپنی بات کا خود جواب دیں. میں نے نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات کہہ دی کہ نواز شریف صاحب نے یہ کسی کو نہیں کہا، نہ انہوں نے کسی کے ذمہ یہ بات لگائی ہے. انٹرسٹنگ. تو میاں صاحب پھر یہ جو مذاکرات والی روڈ پہ اب چلے ہیں تو یہ کدھر جائے گی پھر؟ ویئر وڈ اٹ لیڈ؟ کیونکہ وہ تو 9 مئی کی فوٹیج مانگ رہے ہیں. مذاکرات انیکا، مذاکرات تمام پولیٹیکل فورسز سے ہونے چاہیے، تمام اپوزیشن کی جماعتوں سے ہونے چاہیے. میں بڑا کلیئر ہوں کہ اختر مینگل صاحب سے، محمود اچکزئی صاحب سے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے، باقی جماعتوں سے بھی جو آئین قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں، جو آئین قانون کی بالادستی کی ہمیشہ جدوجہد کرتے رہے ہیں، جو 2018 میں بھی بات کرتے تھے اور 2024 میں بھی وہی بات کر رہے ہیں. اگر 2018 میں ہم بات کرتے تھے تو آج 2024 میں کوئی اور بات کرتا ہے تو اس کو ڈریس کیا جانا چاہیے، اس کو بغیر ڈریس کیے نہیں چھوڑنا چاہیے. پاکستان کا اس میں بھلا نہیں ہے. ہاں، میں نے یہ بات بار بار کہی ہے کہ 9-10 مئی کرنا اگر جرم نہیں ہے تو پھر آپ قانون بدل لیں پاکستان کا. اگر 9-10 مئی اس طرح چھوڑ دیں گے، ان کو سزا نہیں دیں گے، بھلے وہ کسی جماعت کا سربراہ ہو یا کسی جماعت کا کارکن ہو یا کسی ادارے میں کی پوسٹ پہ رہا ہو، وہ ریٹائر ہو چکا ہے یا حاضر سروس ہے، اگر آپ ان کو چھوڑیں گے، اس بغاوت کو اسی طرح چھوڑ دیں گے منطقی انجام تک پہنچائے بغیر، تو یہ پھر آج ونڈو ہے، کل کو دروازہ کھول دیں گے آنے والے لوگوں کے لیے. ونڈو تو ایک اور جگہ پر کھلی ہوئی ہے.